جمعۃ المبارک کے بعض کے لیے سورۃ المطففین اس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 36 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ ویل کا لفظ خرابی کے لیے، بربادی کے لیے، ہلاکت کے لیے، بیڑا گرک ہو گیا، ان سب معنوں میں اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ سب لیے جاتے ہیں، سبھی مراد ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ ویل سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں دوزخیوں کی پیپ جو ہے وہ بہے گی۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی ہلاکت انسان کے لیے کیا ہوگی کہ جو انسان اس کا مقدر بنیں گے وہ اس دوزخ میں اس مقام پر اس وادی میں جائیں گے۔ اس وادی کا نام، اس گاڑی کا نام ویل ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولنے والے ہیں۔ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ معاف کر لیتے ہیں، جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو معاف کر لیتے ہیں، تول کر لیتے ہیں، بدل کر کے لیتے ہیں۔ عَلَى النَّاسِ، لوگوں سے، يَسْتَوْفُونَ، پورے کا پورا، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پیمائش کے ساتھ ہو یا بدل کر کے ہو، تول کر اپنی چیز پورے بدل کے حساب سے لیتے ہیں۔ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لیتے ہیں لوگوں سے تو معاف کر لیتے ہیں، بدل کر کے لیتے ہیں، تول کر کے لیتے ہیں، پورا بدل۔ جہاں ان لوگوں کی، ان تاجروں کی بات ہو رہی ہے جو معاف کر، بدل کر کے، تول کر، پیمائش کے ساتھ دال یا میٹر جو بھی پیمانہ ہو اس کے حساب سے جب سودا لیتے ہیں تو وہ پورا لیتے ہیں۔ اس میں دکاندار بھی ہو سکتے ہیں، تاجر بھی ہو سکتے ہیں، عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ زندگی میں پرچیز کرتا ہے۔ کبھی وہ کپڑا خریدتا ہے تو وہ گزوں کے حساب سے ہوتا ہے، میٹروں کے حساب سے ہوتا ہے، جو گزانہ ہوگا اس کے حساب سے وہ ترتیب پا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے اس آیت کے اندر اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، جب وہ معاف کر لیتا ہے لوگوں سے، يَسْتَوْفُونَ، تو پورا لیتا ہے۔ جب لینے کی باری آتی ہے تو وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ جس کے اوپر پیمائش کی جاتی ہے اس کو ترازو کہا جاتا ہے، سکیل بھی کہا جاتا ہے، کانٹا بھی کہا جاتا ہے، وزن کرنے کا آگا بھی کہا جاتا ہے، میٹر کہا جاتا ہے، گز کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ لیتا ہے اس حساب سے پوری پیمائش کے ساتھ، پورے وزن کے ساتھ لیتا ہے۔ وَإِذَا قَالُوهُ أَوْ وَزَنُوهُ يُخْسِرُونَ، جب وہ ناپ کر دیتا ہے، اس سے اگلی متصل آیت میں دیکھیں، پہلے اس کے لینے کا تذکرہ ہے تاجر کے، اب یہاں اس کے دینے کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا قَالُوهُ أَوْ وَزَنُوهُ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ ماپ کر لینے کو کہتے ہیں، ناپ کر دینے کو کہا جاتا ہے۔ جب وہ ناپ کر دیتا ہے تو ناپ کے دوران کمی کرنے والا ہے، جب وہ لوگوں کو دیتا ہے اس کی جو ترازو ہوتی ہے اس میں وہ کم تولنے والا ہے۔ تو یہ ان آیات کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا کہ اس سے مراد ایک ہوتا ہے دینے والا کیا کر رہا ہے، جب وہی شخص دیتا ہے، آگے بیچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ تو ایک مرحلہ ہوتا ہے انسان کا جب وہ تاجر ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ پرچیز کر رہا ہے تو پیمانہ کس حساب سے لیتا ہے۔ جب وہی شخص بیچتا ہے تو آپ میں کمی کر کے بیچتا ہے، تول میں، وزن میں کمی کر کے بیچتا ہے، وہ گاہک کو پورا دینے والا نہیں ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا نہیں وہ گمان کرتا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس ہے کہ اس کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک دن اٹھانا ہے، ایک دن مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ اقدس میں اس کو حاضر کرنا ہے، موت کے بعد پھر زندگی ہے۔ کیا وہ یہ گمان نہیں کرتا کہ میں نے مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، خالق کے سامنے پیش ہونا ہے؟ مومن کا ایمان ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے، مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جانا ہے۔ کیا وہ گمان نہیں کرتا کہ وہی بارگاہ اقدس ہے جس کی بارگاہ اقدس میں سب کو اٹھایا جائے گا؟ یہاں عظیم دن کا تذکرہ کیا گیا، یوم عظیم، عظیم دن جب اللہ تعالیٰ نے قبروں سے لوگوں کو اٹھا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر کر دینا۔ جس کا ایمان ہی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو جس کا ایمان ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ آخر ایمان کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکال دے۔ تو رائی کے دانے کے برابر ایمان لانا یہ بھی انسان کو اس دن فائدہ دے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب کو کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سب کو حاضر کر دیا جائے گا۔
تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی وجہ کیا تھی؟ وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے۔ یہ ناپ تول میں کمی ان میں یہ خباثت پائی جاتی تھی، لیکن مدینے کے تاجدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی اور یہ خباثت ان سے دور ہو گئی۔ تبلیغ کی وجہ سے، وعظ و نصیحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ خباثت اہل مدینہ سے دور کر دی۔ وہ اس چیز کو سمجھ گئے کہ جس کا حق ہے ویسا اس کو پورے کا پورا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتوحات حاصل کی ہیں، میدان جہاد میں خود بھی تلوار اٹھائی ہے، لیکن جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے مدینہ کو کیسے فتح فرمایا؟ فرمائی کہ میں نے تلوار کے سر پر نہیں فتح کیا بلکہ اخلاق کے سر پہ فتح کیا۔ اور آپ نے اسلام کو ایسی خوبیاں دے کر بھیجا، اصحاب عقیدہ دے کر بھیجا، ان کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے مدینہ المنورہ بغیر لڑے آپ کے تابع کر دی۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ انا لفظ تحقیق ہے، اگر کسی چیز میں شک نہ ہو تو وہاں لفظ انا لایا جاتا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار، اس جگہ کتاب سے مراد ہے نامہ اعمال، فجار بدکاروں کا۔ لفی سجین البتہ سجین میں ہے۔ اس جگہ یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ بدکاروں کا جو نامہ اعمال ہے، تحقیق یہی ہے کہ وہ وما ادراک ما سجین، اور آپ کیا سمجھے، آپ کیا جانے کہ سجین وہ کیا ہے۔ جب احادیث کو اٹھا کر دیکھا جاتا ہے، کتاب سجین ان کا جو نامہ اعمال ہے سجین میں ہے، اور سجین کدھر ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے ایک چٹان ہے، چٹان کے نیچے ان کا نامہ اعمال محفوظ کر رکھا ہے۔ جب کافروں کے نامہ اعمال کا حال یہ ہے، ان کا جو حال ہے اس سے بھی بدتر ہوگا۔ جہنم کی گہرائی، دوزخ کی جو گہرائی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کتاب مرقوم، جو نامہ اعمال ہے مرقوم کہتے ہیں مہر شدہ، جیسے بند لفافہ کر کے ٹیپ لگا کر سیل لگا دی جاتی ہے، اسٹیپل کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ رجسٹری کرواتے ہیں، کوئی ڈاک خانے جاتے ہیں یا ٹی سی ایس کرواتے ہیں تو وہ ایک ٹیپ لگا دیتے ہیں، اوپر اسٹیمپ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ہم پہنچا دیں گے، وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ کتاب مرقوم وہ ایسا ہے کہ اس پر مہر لگی ہوئی ہے، مہر شدہ اس کا نامہ اعمال ہے، اب اس میں کبھی پیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے جو تم نے زندگی میں کیا ہے، آج دیکھ لو۔ اہل ایمان جب وہ قبروں سے اٹھیں گے ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، تو قرآن کہتا ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جنتی ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کرے کہ باری تعالیٰ جب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جنتی ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ دوزخی ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ قرآن نے جو فرمایا ہے وہ حق بات ہے، سچ بات ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو کتاب اللہ کو چھوڑ کر اگر آپ ہدایت سمجھیں گے جو دوسری کتابوں میں ہے تو کتاب قرآن سے اکثر کوئی نہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے جس کو جھٹلاتے رہے لوگ۔ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ قرآن نے فیصلہ فرمایا کہ تم جھٹلاتے رہے ہو روز جزا کے دن کو۔ الذین یکذبون بیوم الدین، الذین وہ لوگ یکذبون جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ یہ دن جھٹلایا جانے والا نہیں ہے، اس دن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان والا ایمان لا چکا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے تاکہ حضور کھڑے ہونا ہے، تو ایمان والے کا جس کا ایمان کامل ہے اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت میں حاضر ہونا ہے۔ تو مشکل تو ان کے لیے ہوگی جو جھٹلاتے رہے، اس سے مراد کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، اس دن کی تکذیب کرتے رہے، اس دن کا مذاق اڑاتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی کہتے رہے آپ نے جو عذاب لانا ہے وہ لے آئے، ہم بعد آنے والے نہیں ہیں۔ پچھلی امتوں پر عذاب آتا رہا، اب جو عذاب نہیں آ رہا جس کی وجہ ہے پیارے محبوب تیری ذات اقدس ہے، جب تک تو ان میں موجود ہے ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ساری امت پر عذاب آئے ختم ہو جائے۔ اے پیارے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وقتی طور پر وقتی ہوتا کہیں زلزلہ آ گیا، مری کی زمین ہو، احمد آباد کی ہو، پشاور کی ہو، مردان کی ہو یا ادھر ادھر کی ہو، وقتی طور پہ کسی ایک جگہ زلزلہ آ جاتا ہے، وہاں کچھ نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پورے روئے ارض پر مومنین جہاں موجود ہیں ان پر عذاب آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر ایک جگہ ایسی صورتحال ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، اس کو عذاب کہا جاتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک اس دن حساب لے گا۔ واللہ سریع الحساب، قرآن یہ کہتا ہے
کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو سوال یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی جلدی حساب لے لے گا؟ تو میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ جھپکنے سے پہلے حساب لینے پر قادر ہے. وما يكذب به الا كل مقتد نصیب. وما يكذب به، اور نہیں وہ تکذیب کرتا ہے اس کی. اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر. کل مقتد نصیب، ہر حد سے تجاوز کرنے والا. مقتد کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، حد پھیلانے والا. اسیم کہتے ہیں گنہگار کو. اس دن کی تکلیف نہیں کرنے والا مگر کون کرتا ہے؟ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، ہر حد کو عبور کرنے والا ہے. الحمدللہ ہم حد کو کراس کرنے والے نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی ہے ہم اس کا پاس رکھنے والے ہیں. اسیم گنہگار تو ہم سب ہی ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی تو یہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے ہو جاتی ہے. تو یہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے. لیکن ایک بات پہلے بات نے، ہدایت کا جو راستہ ہے وہ مدینے کے تاجدار کا. اگر آپ کہیں کہ یہ راستہ چھوڑ کے ہدایت مل جائے، گمراہی مقدر ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی. یہ بات اتھینٹک ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. تو ہدایت کا راستہ صراط مستقیم کا جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیا ہے وہی راستہ ہے. ایک رکعت کے اندر 2 سجدے کیے جاتے ہیں. کوئی کہ 3 کا لیتا ہوں ثواب کی بات ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے راستہ اپنا اختیار کر لیا ہے، مدینے کے تاجدار کے راستے کو چھوڑ دیا. جب ایک رکعت کے اندر 2 سجدے کرے گا وہ جانے گا کہ یہی وہ راستہ ہے جو گنبد خضرا کے مکین کا ہے، اس کی ساری نمازیں قبول ہے. یہ نہ سوچا کرے میں نے نماز پڑھی میری قبول ہے یا نہیں ہے، شک نہ کیا کرے. اللہ کے حضور جو بھی سجدہ کیا سب نے قبول ہی قبول ہے. تو عبادت کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے. تو جب شک ہو پھر وہ عبادت کیسی؟ بلکہ یہ گمان رکھا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت میں جب بھی میں جھکتا ہوں وہ قادر قیوم اللہ اس کو قبول فرمانے والا.